مخصوص شہر رمضان ہے، مخصوص نزول روح کا. تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کی بتانا چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، نشانات بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کیا، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی، اس کے بعد میں آسمانوں کی سیر ہوئی. اس میں بہت ہی دیکھا گیا تو نشانات ہیں اس کے اندر میں، کیونکہ اس میں انبیاء اکرام کی بھی جو ہے سنا معراج ہوئی ہے اور امت بھی اس میں شامل ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 7 آسمانوں میں 7 انبیاء علیہ السلام کی جو ہے معراج ہے. کوئی پہلے آسمان میں ہے، کوئی دوسرے آسمان میں ہے، کوئی تیسرے میں ہے، کوئی چوتھے میں ہے، کوئی 5ویں میں ہے، کوئی 6ویں میں ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرش مولا تک پہنچے. آپ وہاں پر میں پہنچے بھی، پھر اس کے بعد میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی وہاں پر میں دیکھا. تو اس کے پیچھے روحانی بہت سارے وجوہات ہیں، مگر میں مختصر سا بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اور براق لایا گیا. تو یہ براق کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پہ گئے ہیں، آپ نے وہاں پر میں امامت کی مسجد اقصیٰ میں، پھر آپ عرش مولا بھی پہنچے. مگر آپ سے پہلے وہاں پر میں آپ کے ساتھی بھی موجود ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو کے آواز آئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ نظر آیا وہاں پر، اور بھی صحابہ کرام وہاں پر میں نظر آئے. تو یہ جو آپ سے پہلے وہاں پر میں موجود ہیں، تو یہ کون سی سواری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پہ گئے ہیں؟ تو یہ جو صحابہ کی اکرام کی جو سواری تھی وہ کیا ہے؟ تو اسی لیے ہم کو جو ہے سنا ہر وقت اس بات کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم کو علم سیکھنے کے لیے دور دراز تک بھی جانا پڑے، یعنی چین تک بھی اگر آپ کو سفر کرنا پڑے، تو آپ اس کے لیے جائیے اور علم کو حاصل کریے. کیونکہ قرآن مجید ایک سمندر ہے. اگر آپ جس طریقے کا علم اس پہ ڈھونڈیں گے، جتنی آسانی سے آپ علم ڈھونڈیں گے، ویسا ہی علم آپ کو ملے گا. جیسا کہ بنیادی چیز ہے، ہر انسان مسلمان ہونے کے بعد اگر قرآن مجید کھول کے دیکھے گا، وہ ٹھہرے گا، تو اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. بڑی آسانی سے اس کو کچھ زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسا کہ سمندر کے اندر مچھلی ہے اور تیسرے جتنے بھی لوگ جو شکاری لوگ رہتے ہیں، جب شکار کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر میں مچھلی بھی ہوتی ہے، جھینگا بھی ہوتا ہے اور دیگر قسم کے جو ہے سنا اس کے اندر میں پانی کے جانور رہتے ہیں جس سے وہ شکار کرتا ہے. اور یہ آسانی سے لے لے کے آ جاتا ہے. دن میں بیٹھے گا، دوپہر تک یا شام تک جو ہے وہ لے لے کے آ جائے گا. مگر اسی سمندر میں ہیرا بھی ہوتا ہے. وہ ہیرا کا ہوتا ہے پورا زمین کے تل میں جانا. اس کے لیے مشقت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت گزارنا پڑتا ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد میں تب جا کے آپ کو ایک ہیرا ملے گا. تو یہ قرآن مجید بھی سمندر ہے. سمندر اگر ہم محض ایسی قرآن اگر کھول کے بیٹھیں گے تو ہم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے چیزیں تو مل جائیں گی. مگر اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو راز ہے، وہ راز ہم کو نہیں ملے گا. کہ وہ کیا ہے راز؟ وہ خدا کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا. تو جب تک بندہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا، وہ جب مقام پہ نہیں پہنچے گا تو پھر وہ مکمل نہیں. یہ تو ارکان، 5 ارکان انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. نماز
پڑھنے کے بعد انسان کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ طاقت آنے کے بعد میں نماز، روزہ، حج، زکات دینے کی اس کی وجہ ہے صرف محض نماز پڑھ کے اگر چلے جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا صحیح استعمال ہی انسان کو معراج پہ لے کے جاتی ہے۔ نماز میں صرف پڑھنا نہیں ہے، مگر اس کو سمجھ لیں گے، اس کی جو طاقت ہے، یہ طاقت ہے کہ اگر ہم میدان میں جائیں گے، میدان میں جا کے جو ہے جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب تبلیغ کریں گے، تب انسان کا جو طاقت ہے نماز کی طاقت ادا ہوتی ہے۔ اگر وہ طاقت کو ہم استعمال نہیں کریں، ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے یا تہجد کے بھی ہم جو ہے سختی سے پابندی پڑھتے ہیں تو ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت لے کے ہم میدان میں جانا۔ اگر وہ طاقت نہیں لے کے اگر ہم جا کے گھر میں بیٹھ گئے تو ہوتا کیا؟ آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید تلاوت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد میں انسان کے اندر میں ایک قوت، ایک گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ گرمی کو لے کے جا کے ہم میدان میں نکالنا ہے، نہ کہ گھر میں۔ تو جو انسان نماز پڑھ کے روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دینے کے بعد میں ایک طاقت آ کے مقام پہ پہنچتا ہوں، ایک مقام جو ذرا آتا ہے، بلندی پہ آتا ہے، وہ بلندی کے مقام کو لے کے جاتے ہیں میدان میں جانا۔ نہیں تو یہی چیز آپ کو آپس میں لڑاتی ہے، بھائیوں میں لڑاتی ہے، گھر میں لڑاتی ہے، دوستوں میں لڑاتی ہے، یا پھر اور بھی جگہ میں لڑاتی ہے۔ تو اس میں معراج کا راز یہ ہے کہ جس طریقے سے جب تک آسمان سے پانی نہیں آتا تو یہاں پر تو انسان جی نہیں سکتا۔ پانی آنے کے بعد میں ہی فصل اگے گی، غذا آئے گی، آپ کھائیں گے، آپ زندہ رہیں گے۔ ایسا ہی ایک روحانی وجود سے جب تک روحانی علم آپ حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ معراج میں نہیں پہنچیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا الصلاۃ معراج المومنین، یہی نماز ہے جو معراج المومنین، یہی نماز ہے جو آپ کو معراج تک پہنچانے والی ہے۔ ہر بندہ جو ہے سنا سیر کر سکتا ہے، مگر اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھے، اس طریقے سے اس نماز کا حق ادا کرے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر آپ نے عمل کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی 8 سال 9 سال یا 10 سال میں جب آپ کو معراج ہوئی تب تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، کوئی نماز فرض نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کو معراج ہوئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بہت ساری بڑی وجہ ہے۔ جب انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپنی میں جب کام کرتا ہے نا انسان، اس کا جو اوور ٹائم رہتا ہے نا وہ اس کو ترقی بہت دلاتا ہے۔ اوور ٹائم کرنے کے بعد میں 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد کے جو 3-4 گھنٹے اس کی جب ڈیوٹی رہتی نا وہ اس کو بہت ساری ترقی دلاتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر، تو جب وہ اوور ٹائم کرتا ہے۔ تو ایسا ہی جو نفل نمازیں ہیں نا وہ انسان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہونے سے پہلے تک نفل عبادتیں کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، آپ ہر وقت 2 رکعت جو ہے نا 4 رکعت نمازیں آپ پڑھتے رہتے تھے، آپ کہتے ہیں نفل عبادتیں تھے۔ تو نفل عبادت صرف نماز نہیں ہے، نفل عبادتیں آپ کے روزہ بھی ہے، نفل عبادتیں آپ کے جو ہے نا خیرات کرنا کے ایثار و قربانی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں بنے بلکہ مومن بنے۔ الصلاۃ معراج المومنین ہے، الصلاۃ معراج المسلمین نہیں ہے، مومن کے لیے معراج ہے۔ تو مومن بننے کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اس کو ایثار اور قربانی کرے، کیونکہ ایثار اور قربانی سے ہی انسان کے اندر میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کسی چیز سے محبت ہے، آپ کے گھر سے یا آپ کے بیوی بچوں سے یا پھر آپ کی بلڈنگوں سے، جو بھی چیز سے یہ محبت ہے وہ آپ تک آپ کی ہے جب تک محبت ہے اسے۔ اگر آپ اس کو بیچ دیے، آپ کی گاڑی اگر آپ بیچ دیے، آپ کا گھر اگر آپ بیچ دیے، تو وہ بعد میں اسے بیچنے کے بعد ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد آپ کو درد نہیں ہوتا؟ درد ہوتا کیا آپ کو بالکل بھی درد نہیں ہوتا کہ میری چیز پہلے تھی میں تو بیچ دیا ہے، اس کے بعد اگر وہ ٹوٹ جائے یا پھوٹ جائے تو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنوں سے اس کی جان، مال، اس کا وقت، اس کی زندگی ہم خرید لیے، اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دیا بنا رہتا تھا۔ اب اسے جنت مانگنے میں بیٹھنے کا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں
सब कुछ जब इंसान बंदा अल्लाह की राह में लगा देता है तो अल्लाह ताला बोला मैं जन्नत दे दिया शुक्र। महज नमाज पढ़ने से हमको जन्नत हासिल होने वाले नहीं है, मगर हमको ये जो हमारी प्यारी प्यारी जो चीजें हैं वो प्यारी प्यारी चीजें अल्लाह की राह में जब हम देखेंगे, जब हम इससे बेनियाज हो जाएंगे, तब हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते, तब हम मेराज कर सकते। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला सूरह फजर में भी फरमाता है इर्जी इला रब्बिकी राज़ियतुन मर्ज़िया वदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नह। आजा मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और अल्लाह ताला ये मुकामात आपको जन्नत में बुला के दे रहा, अपने बंदों में शामिल कर रहा था। कब कर रहा? जब आप अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगाने के बाद, अल्लाह से नाम लगाने के बाद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम जितनी मेहनत दुनिया में करते हो, जितनी मेहनत में तुम दुनिया में करते हो, अगर वही मेहनत तुम मेरे लिए करते तो मेरे को पा लेते। रात दिन इंसान बिल्डिंग बनाना है, अपनी जिंदगी बनाना है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, इस बात की जिंदगी में जब पूरा लगा हुआ है तो अल्लाह ताला यही मिसाल आपके रखते हुए कह रहा है कि अगर यही मेहनत तुम दुनिया में मेरे लिए करते, मेरे को पाने के लिए करते, मेरे से मिलने के लिए करते, तो आप बेशक आप मुझको पा लेते। बड़ा मुख्तसर सा ये बयान है, इंशाअल्लाह फिर कभी बाकी बात सुनाई जाएगी।